بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. صلوات بر محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے اور عالم بشریت کے نام اس کا آخری رسمی خطاب ہے. اس خطاب میں اتنی جامعیت ہے کہ جو بجائے خود معجزہ ہے، جامعیت کے باوصف اختصار وہ بھی معجزہ بالائے معجزہ ہے. دیکھیے، حیات و کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اگر کوئی بشر ایسی کتاب لکھنا چاہے، اولاً تو تنہا کوئی ایک فرد لکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ٹیم ورک ہو، بیٹھ کر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے، تو پھر انسائکلوپیڈیا کتنی ضخیم ہوگی، کتنی جلدیں ہوں گی اس کی. آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے، انسائکلوپیڈیا امریکانا ہے، اور بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں. ان کی ضخامت، کتنے والیومز ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. لیکن کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اور اس کے باوجود اتنی مختصر کتاب. تو اس کی جامعیت ایک معجزہ ہے، اور باوصف جامعیت اس کا اختصار معجزہ بالائے معجزہ ہے. ایسا نہیں ہے صرف کہ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. یہ کہہ کر گزر جانا قرآن شناسی کا حق ادا نہیں کرتا. قرآن مجید کی جامعیت اور اس کے اختصار کا راز یہ ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت میں، اس کے ایک ایک سکون میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں. اس کے اسلوب میں تہ در تہ معانی مضمر ہیں.
اس پر میں نے گفتگو کراچی میں اور ملتان میں مختصراً کی ہے، لیکن صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ذہن بشری کی تربیت اس طرح کرتا ہے قرآن، اپنے موضوع اور اپنے مضامین اور اپنے اسالیب کے ذریعے سے، کہ بیک وقت ذہن بشری زمینی حقائق سے لے کر الہیاتی حقائق تک اس طرح بیک وقت اس طرح پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے کہ اس کی فکر میں ایک آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذہن انسانی اتنا وسیع ہو جاتا ہے، فکر انسانی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، زمینی حقائق سے لے کر اور الہیاتی حقائق تک انسان کی نگاہ اور اس کی فکر رسا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ کہ کہیں تاریخی مسائل ہوتے ہیں اور اسی کے درمیان قرآن مجید فلسفیانہ مسائل پیش کر دیتا ہے، کہیں فلسفیانہ نکات ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ کچھ عملی باتیں پیش کر دیتا ہے، تاکہ فکر و عمل میں، علم و عمل میں دوئی باقی نہ رہے۔ لیکن یوں بھی یہ نقطہ ابتدائی میں عرض کر دوں کہ علم اور عمل میں دوئی ممکن نہیں ہے، علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، علمی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ نقطہ نظر سے، عرفانی نقطہ نظر سے علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، تفکیک ممکن نہیں ہے۔ علم اگر کہیں ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل، علم اگر ٹھہرتا ہے کہیں تو صرف بصورت عمل، ورنہ علم ٹھہرتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ٹھہرنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ علم ٹھہرے گا تو صرف بصورت عمل۔ اب ظاہر بزم میں علماء تشریف فرمائیں، اور یہ جملہ بھی میں نے کہیں کہا تھا کہ جب علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو میرے اندر کا طالب علم چلنے لگتا ہے۔ حضرت علامہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب نجفی تشریف فرمائیں، اور برادران عزیز افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، جامعۃ المنتظر کے استاد یہ تشریف فرمائیں، جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں کہ جو حوزہ علمیہ قم میں ایک مدرسے کے بنیاد گزار بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں صرف اشارہ کافی ہے کہ ملا صدرہ کی جو حکمت متعالیہ ہے، اس حکمت متعالیہ کی بنیاد پر اگر غور کیا جائے تو یہ جملہ ایک نہیں ایک سے زیادہ براہین اس کے پیچھے ہیں کہ علم ٹھہرنے والی چیز ہی نہیں ہے، علم اگر ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل۔ اور یوں بھی آپ ذرا غور فرمائیے، صرفی اعتبار سے تو مادے الگ الگ کہلاتے ہیں، لیکن اشتقاقی اعتبار سے علم اور عمل کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی باب سے ہیں۔ علم میں ہے عین لام میم، عمل میں کیا ہے؟ عمل میں کیا ہے؟
اس کے علاوہ کوئی حرف ہے؟ نہیں ہے نا. بس یہ ہے کہ لام آگے سے پیچھے ہو گیا، میم پیچھے سے آگے آ گیا، بس اتنا ہی فرق ہے. ایسا ہی ہے جیسے کوئی قیام سے قعود اختیار کر لے. قیام کی حالت میں اعضاء کی ترتیب الگ ہوتی ہے اور قعود کے حالت میں اعضاء کی ترتیب الگ ہوتی ہے. علم ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے. ٹھہرے گا، قعود کہیں اختیار کرے گا تو عمل بن جائے گا. اعضاء بدلے نہیں، اجزاء بدلے نہیں، ترتیب بدل گئی، وضع بدل گئی. غور فرمایا آپ نے؟ یہی وہ حقیقت ہے، حکیمانہ اور فلسفیانہ اور وجودی حقیقت، جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ العلم یہتف بالعمل فإن اجاب وإلا ارتحل. نہج البلاغہ. علم عمل کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے. اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، وإلا ارتحل، ورنہ وہاں سے گزر جاتا ہے. العلم یہتف بالعمل. ملا صدرہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بہت بعد میں پیدا. ملا صدرہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں انہی کلمات کی روشنی میں. فہم حدیث کے نتیجے میں ملا صدرہ ہوئے ہیں. حکمت متعالیہ ان کی کتاب جو اسفار اربعہ مشہور و معروف ہے، وہ فلسفے میں ہے. مگر یہی ملا صدرہ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن مجید بھی لکھی ہے. یہی ملا صدرہ ہیں جنہوں نے شرح اصول کافی بھی لکھی ہے. تو افکار اور جوہر علم جو ان کے ہاں ہے وہ ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ارشادات امیر المومنین اور ارشادات ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ جوہر علم ملا ہے انہیں. اگر حکیمانہ اعتبار سے غور کیجئے کہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. وَإِلَّا فَإِنْ أَجَابَ، اگر علم وہاں پر لبیک کہتا ہے کہ مطلب اگر علم وہاں موجود ہوتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو پھر علم وہاں ٹھہرتا ہے. وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ گزر جاتا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عالم وہی ہے جو باعمل ہو. جملہ سخت محسوس ہوگا مگر اتنا سخت ہے نہیں، بہت ہلکا جملہ ہے. عالم وہی ہے جو باعمل ہو. جو بے عمل ہو وہ عالم نہیں، عیار ہوتا ہے. علم کا بے عملی سے کیا واسطہ ہے؟ علم کا بے عملی سے کوئی واسطہ نہیں. آج سے جو بحث شروع ہو رہی ہے، آج سے جو عنوان گفتگو ہے میرا، وہ علم اور عمل ہی سے متعلق ہے. اور اصطلاحاً اس کا عنوان ہے اجتہاد و تفقہ. تفقہ فی الدین، اجتہاد. اور ظاہر ہے کہ تشریف فرما ہیں وہ علماء اعلام جن کی موجودگی میں اس بحث کا لطف آئے گا. قرآن مجید میں اجتہاد اور تفقہ کی بنیادیں موجود ہیں. من جملہ ان رہنما کلمات کے ایک یہ مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے، 11ویں پارے میں ہے. سورہ توبہ
10ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، 11ویں پارے تک پہنچتا ہے۔ 11ویں پارے میں تقریباً شروع ہی میں یہ آیت ہے، سورہ توبہ 9واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کا وہ حصہ جو 11ویں پارے میں ہے اس حصے میں 122ویں آیت ہے۔ یہ پوری آیت میں نے تلاوت بھی نہیں کی ہے، ایک پس منظر ہے، اور اس کے بعد یہ فقرہ آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ لوگوں میں سے ہر فرقے سے کچھ لوگ اٹھیں، سفر کریں اور مرکز علم تک پہنچیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ ابھی میں نے تفقہ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، آج کی پوری مجلس تفقہ کے ترجمے ہی میں صرف ہو جائے گی، تاکہ وہ دینی تفقہ پیدا کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ تفقہ کا مقصد کیا ہے؟ صرف اسپیشلسٹ بن جائیں، قانون داں بن جائیں، فقیہ بن جائیں، مجتہد بن جائیں، بس اتنا ہی نہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور پھر اپنی قوم کو ڈرائیں جب واپس آئیں، مرکز علم سے واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ قوم کفر و شرک و ضلالت و جہل سے بچے اور علمی زندگی اختیار کرے، دینی زندگی اختیار کرے۔ یہ سادہ سا ترجمہ آیت کا، جو کہ نامکمل ہے، سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس سے حالانکہ بحث کل بھی ہوگی اور انشاءاللہ پرسوں بھی، مگر کچھ اہم تمہیدی مطالب ہیں جو آپ تک گزارش کرنے ہیں، آپ تک پہنچانے ہیں، اس لیے کہ علماء تو اس فن کے ہیں، اہل فن ہیں، لیکن جو دانشور طبقہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے، جو اساتذہ ہیں دانشگاہوں کے، جو ادبا ہیں، شعراء ہیں، اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، انہیں بھی بہت سے مطالب سے واقف ہونا چاہیے۔ ایک مکمل ثقافتی شخصیت کو دوسرے علوم سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔ کسی ایک فن میں مرد یک فن کے طور پر جیے، مگر دوسرے تمام فن کا بھی ذائقہ رکھتا ہو، ہونا یہ چاہیے، تب وہ ہوتی ہے شخصیت ایک مکمل ثقافتی شخصیت، ایک مکمل تہذیبی شخصیت، ایک کلچرڈ یا ویل مینرڈ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، سویلائزڈ کلچر میں جو ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے انسانی، وہ ایک جہت نہیں ہوتی، یک رخی نہیں ہوتی ہے، تمام علوم و فنون کا ذوق ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ میدان کوئی ایک فن ہوگا، کوئی ایک علم ہوگا، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ پر ایک عجیب سانحہ گزرا ہے، ایک عجیب المیہ سے گزرے ہیں آپ، اور ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرات مجھ سے ہمیشہ فضائل سنتے رہتے ہیں، مصائب اہل بیت سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنے مصائب بھی سنا کیجئے، اپنے مصائب پہ بھی غور کیا کیجئے۔ ایک تاریخی پس منظر ہے، اجازت دیجئے کہ میں گزارش کر کے آگے بڑھوں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بر صغیر